نمبر 7، جنسنگ۔ جنسنگ خاص طور پر کورین اور ایشین جنسنگ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس میں جینسوسائڈز نامی مرکبات ہوتے ہیں جو جسم کے تناؤ کے رد عمل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ کچھ تحقیقات کے مطابق یہ تھکن کم کرنے اور ذہنی کارکردگی بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے، لیکن اس کے نتائج ہر تحقیق میں ایک جیسے نہیں ملے۔ ہائی بلڈ پریشر، شوگر یا خون پتلا کرنے والی ادویات استعمال کرنے والے افراد احتیاط کریں۔ لیکن اب جس جڑی بوٹی کی بات ہونے جا رہی ہے، اسے بعض لوگ فطرت کا سب سے طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ مانتے ہیں۔ نمبر 6، ہلدی۔ ہلدی میں موجود کرکیومن اس کا سب سے اہم فعال جز ہے۔ یہ جسم میں سوزش کم کرنے اور اینٹی آکسیڈنٹ دفاع کو بہتر بنانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اگرچہ کرکیومن کی جذب ہونے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، لیکن کالی مرچ کے پائپیرین کے ساتھ اس کا جذب بہتر ہو سکتا ہے۔ جو افراد پتھری، خون پتلا کرنے والی دوائیں یا پتا کی بیماریاں رکھتے ہوں، انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اب ایک ایسی جڑی بوٹی جسے اکثر صرف چائے کا ذائقہ بڑھانے والی چیز سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ نمبر 5، دار چینی۔ دار چینی میں سینمالڈہائڈز سمیت کئی فعال مرکبات ہوتے ہیں۔ کچھ مطالعات کے مطابق یہ خون میں شوگر کے کنٹرول میں محدود حد تک مددگار ثابت ہو سکتی ہے، خاص طور پر صحت مند غذا اور ورزش کے ساتھ۔ لیکن زیادہ مقدار، خاص طور پر کیسیا دار چینی، جگر کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں کومرین زیادہ ہوتی ہے۔ اب وقت ہے ایک ایسی جڑی بوٹی کا جسے دنیا بھر کے ایتھلیٹس بھی دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 4، ریڈیولا روزیا۔ یہ سرد پہاڑی علاقوں میں اگنے والی جڑی بوٹی ہے۔ اسے ایک اڈاپٹوجن سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ جسم کو ذہنی اور جسمانی دباؤ سے نمٹنے میں مدد دے سکتی ہے۔ کچھ تحقیق کے مطابق یہ تھکن کم کرنے اور برداشت میں معمولی بہتری لا سکتی ہے، لیکن اس پر مزید اعلیٰ معیار کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ اب اگلی جڑی بوٹی پاکستان میں بھی کافی مشہور ہے اور اکثر لوگ اسے صرف خوشبو کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 3، تلسی، میری فیوریٹ جڑی بوٹی۔ یوجینول اور دوسرے اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں۔ روایتی طب میں اسے مدافعتی نظام، سائنس اور ذہنی سکون کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ ابتدائی تحقیقات اس کے کچھ فوائد کی طرف اشارہ کرتی ہیں، مگر ابھی بڑے پیمانے پر مزید مطالعات درکار ہیں۔ اگر کوئی شوگر یا خون پتلا کرنے والی دوائیں لے رہا ہو تو احتیاط بہتر ہے۔ لیکن اب ہم پہنچ رہے ہیں ان 2 جڑی بوٹیوں تک جن کے بارے میں سب سے زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں۔ نمبر 2، میتھی۔ میتھی کے بیج فائبر، آئرن اور مختلف نباتاتی مرکبات سے بھرپور ہوتے ہیں۔ کچھ تحقیق میں مردوں کی ورزشی کارکردگی اور شوگر کنٹرول پر معمولی مثبت اثرات دیکھے گئے ہیں، لیکن نتائج مستقبل نہیں۔ زیادہ مقدار بعض افراد میں معدے کی تکلیف یا شوگر بہت کم ہونے کا باعث بن سکتی ہے، خاص طور پر اگر شوگر کی دوا بھی لی جا رہی ہو۔ اور اب نمبر 1، وہ جڑی بوٹی جس کے بارے میں شاید آپ نے سب سے زیادہ سنا ہوگا۔ نمبر 1، سفید موسلی۔ روایتی طب میں اسے جسمانی طاقت اور تولیدی صحت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں سیپونینز اور دوسرے نباتاتی مرکبات موجود ہوتے ہیں۔ جانوروں پر ہونے والی کچھ تحقیقات دلچسپ نتائج دکھاتی ہیں، لیکن انسانوں میں مضبوط اور بڑے سائنسی شواہد ابھی محدود ہیں۔ اس لیے اسے معجزاتی دوا سمجھنا درست نہیں اور صرف معیاری مصنوعات ہی استعمال کریں۔ ان تمام جڑی بوٹیوں میں سب سے مضبوط سائنسی شواہد کن کے حق میں ہے؟ اگر مجموعی تحقیق کو دیکھا جائے تو اشوگندھا، ہلدی، ادرک اور جنسنگ کے بارے میں نسبتاً زیادہ معیاری انسانی مطالعات موجود ہیں، اگرچہ ان کے اثرات بھی محدود اور فرد کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ شلاجیت، ریڈیولا، میتھی اور تلسی اور سفید موسلی کے نتائج امید افزا ضرور ہیں، مگر مزید مضبوط تحقیق کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی جڑی بوٹی متوازن غذا، اچھی نیند، باقاعدہ ورزش اور صحت مند طرز زندگی کا متبادل نہیں بن سکتی۔ اگر آپ پہلے سے کسی بیماری کا علاج کروا رہے ہیں
حاملہ ہیں، مستقبل دعائیں استعمال کرتے ہیں، کسی بھی جڑی بوٹی یا سپلیمنٹ شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ اصل طاقت صرف کسی ایک جڑی بوٹی میں نہیں بلکہ صحیح معلومات، متوازن عادات اور مستقبل مزاجی میں چھپی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل ہیلتھ فاؤنڈیشن کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔